علامہ حافظ نذیر احمد گوندل جلالی صاحب جنہوں کفروز ہیں، استاد العلماء علامہ محمد حق نواز چشتی صاحب مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کے سابق مدرس ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، آستانہ عالیہ چرن شریف سے، اور شیخ الفقہ بکی شریف کے سابق مفتی اعظم حضرت علامہ حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب بھی علالت کے باوجود یہ سارے حضرات تشریف فرما ہیں۔ تحریک لبیک اسلام کے مرکزی امیر صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب، علامہ محمد اسحاق الوری صاحب، مفتی محمد اسحاق جلالی صاحب، اور ہمارے تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم رہنما روحانی شخصیت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ رونق فروز ہیں، اور نماز جنازہ کی امامت کے لیے میں درخواست کروں گا فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید اختر حسین شاہ صاحب نقشبندی حافظہ اللہ تعالی نماز جنازہ کی امامت فرمائیں گے۔ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، ویسے تو کثیر تعداد میں پورے ملک سے زعماء علماء موجود ہیں کہ ہم ان کے کلمات حسنہ سنتے۔ انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 9 بجے قل شریف کا اجتماع محلہ عقلانہ میں ہماری رہائش گاہ کے قریب جو گراؤنڈ ہے اس میں قل شریف کا اجتماع ہوگا۔ میرے والد گرامی جو پورے علاقے کے استاذ ہیں، آج اپنی زندگی میں ایک دوسرے بڑے صدمے سے، اپنے دوسرے بیٹے کے وصال سے اس وقت نڈال ہیں۔ پہلے مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز، اور اب میرے برادر اکبر الحاج محمد حسن جلالی صاحب۔ سکول میں نماز جنازہ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر یہاں پڑھایا اور ہزاروں لوگوں کو فیضیاب کیا۔ نماز جنازہ کا اجتماع بھی آج اسی سکول میں ہو رہا ہے۔ برادر محترم، ہر کوئی اپنے بھائیوں کی تعریف کرتا ہے، لیکن کبھی غلو ہوتا ہے، کبھی تصنع اور بناوٹ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جن کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہیں، ان کے 5 بیٹے ہیں اور انہوں نے 5 کو ہی دین کے لیے وقف کیا ہے۔ مفتی محمد حذیفہ جلالی جنہوں نے حفظ بھی کیا، درس نظامی بھی پڑھا، پھر مفتی کورس بھی کیا، اور ان کے بعد علامہ محمد اسامہ جلالی جنہوں نے مکمل درس نظامی پڑھا، پہلے حفظ کیا، ان کے بعد علامہ محمد طلحہ جلالی، وہ خطیب پاکستان ہے، مکمل دور حدیث انہوں نے کیا، اور محمد ربیہ اب ہمارے پاس لاہور میں زیر تعلیم ہے۔ ساریہ نے بھی کئی سال علوم دینی حاصل کیے۔ تو یہ ایک جاٹ اور گوندل فیملی کے اندر علم دین کا یوں رچ بس جانا، یہ صرف حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے۔ دائم نے کہا تھا، بانی دار العلوم محمدیہ دا گھر گھر دین دا علم ورتان والا۔
گوندل بار دی بنجر زمین اتے بارش مستفی برسان والا، ساری عمر خدا رسول دیاں صفتاں پڑھن والا تے پڑھان والا، وہ سید جلال الدین شاہ بھکی نو بھکی شریف بنان والا، یہ ان کا فیض ہے۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فیض پایا۔ کسی نے ان کے فیض سے صرف داڑھی رکھی، کسی نے صرف دستار باندھی، اور کسی نے صرف نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کی۔ صوفی غلام سرور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مرید ہیں کہ جنہیں ایک بار سید جلال الدین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ماسٹر جی اپنی اولاد نو دین اللہ، تو پورے ریکارڈ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ مرید خالص ہیں کہ جن کی اولاد میں دین کا پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہے، جن کی اولاد میں 3 مفتی بھی ہیں، جن کی اولاد میں 6 حافظ بھی ہیں، جن کی اولاد کے اندر 8 علماء ہیں۔ یہ سارے کا سارا فیض حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کا ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے پیر اور سیدزادے رفض کی گٹروں میں ڈوبنے لگے، تو حافظ الحدیث کا فیض ہے کہ اس کے ایک جلالی مرید نے پوری دنیا میں اہل سنت کا پرچم بلند کر کے دکھا دیا، اور کسی کی مجال نہیں یہاں سے لے کر امریکہ تک کہ وہ اہل سنت کے مسلک کو چھیڑ سکے۔ بڑے بڑے آستانوں والے گھٹنے ٹیکنے پر اگر مجبور ہوئے ہیں اس بندے کے سامنے جو نہ پیچھے کوئی گدی رکھتا ہے، نہ کوئی پیچھے مذہبی دارالعلوم رکھتا ہے، تو یہ اس وقت کی تاریخ میں حافظ الحدیث کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ جن پیروں سے سب کچھ ملا ہو اگر وہ دین سے ہٹ جائیں تو انہیں سیدھا کرنا، یہ بھی سید جلال الدین شاہ کی سنت ہے۔ اہل سنت کی زیاں، اہل سنت کی زیاں۔ آج مجھ پر دربار شریف پر جانے پہ پابندی لگی تو یہ بعد میں لگی، پیر جلال الدین شاہ پہ پابندی پہلے لگی کہنے والا شریف جانے پر۔ کس بیس پہ لگی؟ دین کا مسئلہ تھا، اور ہم نے ان کے در سے یہ غیرت سیکھی ہے۔ یہاں سے لے کر امریکہ تک کے شیطانوں کو ہم ایڑی کے نیچے رود کے یہ بتاتے ہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، آخری معصوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک دوسرے مسلک والے اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور ہم اماموں کو معصوم مانیں تو ختم نبوت کا انکار ہوتا ہے۔ ہم نے 14 صدیوں کو داغ نہیں لگنے دیا۔ رافضیوں کے مطابق تو توہین ہی بنتی ہے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا جائے کہ وہ معصومہ نہیں ہیں۔ رافضی تو توہین ہی کہیں گے کیونکہ وہ نبیوں کے علاوہ بھی معصوم مانتے ہیں، مگر 14 صدیوں میں اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ جس طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسی آخری معصوم بھی انہی کی ذات ہے۔ ان کے بعد نہ صدیق اکبر معصوم ہے، نہ صدیق کبریٰ معصومہ ہے۔ تو اس بنیاد پر آج ایران کے تمنوں پہ پھلنے والے اور روافظ کے گند میں ڈوبنے والے جب 14 صدیوں کی تاریخ پر انہوں نے پانی پھیرنا چاہا تو اس حافظ الحدیث کا کمال ہے کہ اس کے ایک چھوٹے سے مرید نے رافضیوں کو ناکوں چنے چپا دیے۔ 4 مہینے جیل میں رہ کر ہم نے دنیا کو بتایا ہے
کہ جو بہر عقیدہ ہے وہی جیل میں بھی ہے، اور جو جیل میں ہے وہی بہر ہے۔ اس بنیاد پر حق کا ساتھ دو۔ پیر خانہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے کروڑوں بعد آتا ہے۔ اگر پیر سید جلال الدین شاہ صاحب اپنے پیر خانے سے دین کی وجہ سے ٹکر لے سکتے ہیں، اگر مجدد الفیضانی اپنے پیروں کے بیٹوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، مجدد الفیضانی مکتوبہ شریف میں نے لکھا ہے، تو ہمارا بھی کسی سے کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں، مفاد کا نہیں، صرف اعتقاد کا ہے۔ اس پہ قائم رہیں گے تو ہم پہنچوں گے، اور اس سے ہٹیں گے تو پھر ہم سے وفا کی امید نہ رکھیں۔ ہم نے کلمہ مدینے والے تاجدار کا پڑھا ہے، اور ان سے انشاءاللہ آخری سانس تک وفا کریں گے۔ پیر سید اختر حسین شاہ صاحب یہ بھی بکھی شریف کے پڑے ہوئے ہیں، جو پورے ملک میں پوری دنیا میں یہ علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے بکھی شریف میں پڑھایا ہے یا پڑھا ہے۔ اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قانون بنایا تھا، درس میں کے کتابچے میں لکھا ہے کہ میرے بیٹوں میں سے جو بندہ مسلک رضا سے ہٹ جائے وہ بھکی شریف کے درس کا نہ ناظم ہو سکتا ہے، نہ محتمم ہو سکتا ہے، نہ مدرس ہو سکتا ہے۔ یہاں وہی ہوگا جس نے امام محمد رضا کا پرچم بلند کرنا۔